اس طریقے سے آپ نے فرمایا لا سفر، سفر کے لیے بھی فرمایا. سفر یہ جو مہینہ ہے نا سفر کا، یہ بھی ایک مسئلہ آج ہمارے درمیان، اس کے بارے میں بڑے توہمات. سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، یہ خامخواہ منحوس سمجھتے ہیں، ایسے پھیلا ہوا ہے وہم. اور یہ سب ان لوگوں کے اندر ہے جو دین کا علم نہیں رکھتے ہیں، علماء سے دور ہیں، دینی کتابوں سے دور ہیں. ان لوگوں کے اندر یہ وہم ہے. سفر کے مہینے میں سمجھتے ہیں نحوستیں نازل ہوتی ہیں، سفر میں عذاب نازل ہوتے ہیں، سفر میں وبائیں نازل ہوتی ہیں. تو پتہ نہیں کیا کیا پھر منتیں مانتے ہیں، کون کون سی نظریں مانتے ہیں، کون کون سے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں. صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں. چلیں صدقہ خیرات تو اچھی چیز ہے، کریں، لیکن یہ سمجھ کے نہ کریں کہ کوئی سفر میں نحوستیں نازل ہو رہی ہیں تو اس کے دفعہ کے. نحوست تو سفر میں بھی نازل ہو سکتی ہے، مطلب نحوست نہ کہیے، یعنی آزمائش. آزمائش تو سفر میں بھی اتر سکتی ہے کوئی تکلیف، اور کسی اور مہینے میں بھی اتر سکتی ہے. اس کا خاص سفر سے کوئی تعلق نہیں. اور بعض دفعہ اتفاق ہو جاتا ہے تو پھر تو ہمارا وہم وہ یقین میں بدل جاتا ہے، عقیدہ ہی بن جاتا ہے. یعنی اس مہینہ بھی سفر کا ہے، اور یہ بیماری بھی اب آ رہی ہے، بار بار آ رہی ہے، اور بہت سے لوگوں کو ہو رہی ہے. نہیں، ایسا نہ سمجھیں. یہ تو آپ اگر غور کریں گے تو کوئی مہینہ بیماریوں سے اور مصائب سے خالی نہیں ہے، کوئی مہینہ خالی نہیں. سب سے زیادہ محترم مہینہ رمضان کا ہے. رمضان میں بھی بہت لوگ بیمار پڑتے ہیں، رمضان میں بہت لوگ فوت ہو جاتے ہیں، رمضان میں بھی بڑے بڑے حادثے ہو جاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. تو کیا رمضان کے بارے میں شک کریں گے ہم؟ نہیں. تو یہ ایک سلسلہ ہے اس کائنات کا. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ چاہتا ہے، جس طرح کا معاملہ چاہتا ہے وہ فرماتا ہے. جس کو آزمانا چاہتا ہے، جب چاہتا ہے آزما لیتا ہے. ہاں، البتہ انسان کو اگر نحوست کا تصور کرنا ہی ہے تو وہ جو قرآن نے کہا نا انما طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے. تو یہ بتایا قرآن نے کہ انسان کی جو نحوست ہے وہ اس کے اندر ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہوتی ہے. اس کا سبب وہ خود پیدا کرتا ہے، اللہ کے یہاں سے نہیں ہوتا اس کا سبب کہ اللہ نے کسی چیز کو منحوس بنایا، کوئی مہینہ منحوس بنایا. نہیں، اس کا سبب ہمارے اندر ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہماری بدعمالیاں، وہ ہماری بدنیتیاں ہیں، وہ ہمارے اندر کی خرابی ہے. وہ جو گناہوں کا کام ہو رہا ہے نا زمین پر، جب بے حیائی فحاشی پھیلتی ہے، جو رزق حرام عام ہوتا ہے، جب چوری چکاری عام ہوتی ہے، جب اذیتیں لوگوں کو دی جاتی ہیں، جب بددعائیں لی جاتی ہیں، جب ہائے ہائے پیچھے سے پڑتی ہے، جب ماں باپ کی بددعائیں لگتی ہیں، جب بزرگوں کی بددعائیں لگتی ہیں، جب مظلوموں کی، بے سہارا لوگوں کی بددعائیں لگتی ہیں، جب حیوانوں کی، بے زبان جانوروں کی بددعائیں لگتی ہیں، تو یہ نحوست ہوتی ہے. اور اس کو دور کرنے کا اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے. اللہ نے کوئی ایسی نحوست نہیں بنائی کہ وقت آ گیا نحوست کا، یا مہینہ آ گیا نحوست کا، یا کوئی جگہ آ گئی نحوست کی. ایسے کوئی چیز اللہ نے پیدا نہیں کی. اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس طرح کی توقع رکھنی ہی نہیں چاہیے. یہ سب ہمارے اندر سے ہوتا ہے. وہ تو فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بڑی برکت والی ہے وہ ذات. اپنے آپ کو فرمایا برکت والی ہے وہ ذات. تو سراپا برکت ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. اس سے ہمیشہ مثبت توقع رکھیں، پازیٹیو، مثبت رہیں. نگیٹیوٹی بالکل نہیں، مایوسی بالکل نہیں، نا امیدی نہیں. تو نیک فعل اور بد فعل میں جو فرق ہے بنیادی وہ یہ ہے کہ نیک فعل خدا سے خوشگمانی، حسن ظن ہے، اللہ سے اس کی رحمت سے امید ہے. اور بد فعل اور بدشگونی یہ اللہ کی رحمت سے مایوسی ہے. لہذا مایوسی سے منع کیا. اسی لیے فرمایا نہ تو کوئی ایسی بیماری اور نہ ہی یہ سفر کا مہینہ منحوس ہے. سفر کا مہینہ بھی دوسرے مہینوں کی طرح. ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ مہینے یا کچھ ساعتیں، کچھ گھڑیاں، کچھ دن دوسرے دنوں سے افضل ہیں. جیسے جمعے کا دن زیادہ بابرکت ہے، جمعے کا دن افضل ہے، جمعے کی رات عام راتوں سے افضل ہے، جمعے کا دن افضل ہے عام دنوں سے.
اور اسی طرح جیسے شب قدر اور جیسے شب برات اور جیسے عیدین کی رات اور جیسے عاشورہ کا دن، اس طرح کی گھڑیاں دن، اور جیسے رمضان کا پورا مہینہ اور جیسے شعبان کا مہینہ، پھر رجب کا مہینہ، پھر حرمت والے مہینے وغیرہ وغیرہ، برکتیں ایسی پھیلا دی ہیں کہ جہاں آنکھ اٹھا کے دیکھو تھوڑی دیر کے بعد ایک برکت چلی آ رہی، جمعہ کے دن ہر ہفتے کو برکت چلی آ رہی، پھر مہینوں میں آ رہی ہے برکت۔ تو برکت کا تصور ہے۔ اسی طرح جگہوں میں بھی بابرکت جگہ ہیں، عزت والی جگہ ہیں، احترام والی جگہ ہیں، جیسے مسجد، یہ برکت کی جگہ ہے، یہ محترم جگہ ہے عام جگہوں کے مقابلے میں۔ اسی طرح آگے جائیں اور اللہ کے اس گھر میں جہاں ساری دنیا پہنچنے کی تمنا رکھتی ہے، سب سے بڑا مرکز خانہ کعبہ، مسجد حرام، خود مکہ مکرمہ، حرم شریف، پھر اس کے بعد مدینہ طیبہ، مسجد نبوی شریف، حضور کا روضہ، پھر بیت المقدس شریف، یہ سب بڑی محترم جگہ جن کا ذکر آیا قرآن میں، حدیث میں۔ اور اس طریقے سے تمام وہ جگہیں جہاں اللہ کے نیک بندے کبھی ہوئے ہیں، مزار ہیں، ان کے آثار ہیں، ان کے تبرکات ہیں، وہ جگہیں بابرکت ہیں، وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اور بلکہ حدیث میں آیا کہ تنزل الرحمت عند ذکر الصالحین، تم جہاں بیٹھ کر بھی اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرو گے وہ موقع، وہ جگہ بابرکت ہو جائے گی اور اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ برکت کے تصور اسلام میں ہے، مگر نحوست کا نہیں۔ کسی جگہ کو منحوس نہ سمجھیں، کسی وقت کو، کسی گھڑی کو منحوس نہ سمجھیں۔ تو فرمایا لا سفر، کوئی سفر نہیں، یعنی سفر کا ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ سفر کا مہینہ ضرور ہے مگر منحوس تصور کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ، بدفعلی کوئی نہیں۔ صدقہ خیرات کرنا ہے کیجیے، عام دنوں میں بھی کیجیے، اس مہینے میں بھی کیجیے۔ شادی بیاہ کرنی ہے کیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ شادی بیاہ، خوشی وغیرہ یہ اس میں بھی کر سکتے ہیں اور محرم میں بھی کر سکتے ہیں، منع وہ اس میں بھی نہیں ہے۔ بعض حضرات سمجھتے ہیں محرم کا مہینہ چونکہ حرمت والا مہینہ ہے اس لیے شادی بیاہ کرنا اس میں حرام ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ ہاں جو غلط کام ہیں وہ تو ویسے ہی منع، محرم میں اور بری بات ہے۔ یہ جو غلط چیزیں ہیں، ناچ گانے، الٹے سیدھے کام، وہ ویسے بھی منع ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تمام گھڑیاں ہمارے لیے امید افزا ہیں، رحمت اور برکت کا ذریعہ ہیں، یا بن سکتی ہیں، رحمت اور برکت کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ عام ایام، عام دن، عام جگہیں اگر اس کے اندر نیکی پیدا ہو جائے، خدا کا ذکر آ جائے، اللہ کی یاد بس جائے تو خود بخود برکت والی ہو جاتی ہے۔ چاہے پہلے بے برکت تھی، اب برکت ہو گئی۔